سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی دعوت۔ ہم مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے۔ جی ہاں، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خدمت خلق کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت بھی دینے لگ گئے۔ شروع میں لوگوں کے لیے صرف خدمت کا کام تھا، اب لوگوں کے لیے توحید کی دعوت کا بھی آغاز ہو گیا۔ توحید کی دعوت اب اولیت حاصل کر گئی، کیونکہ وحی کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہمیشہ سے توحید کی دعوت ہی رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز توحید ہی سے کیا۔ اللہ کے آخری رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز توحید ہی سے کیا۔ مکے کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ کعبے کو اللہ کا گھر مانتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے یہ لوگ لبیک لا شریک لک بھی کہتے تھے، یعنی اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے وَيْلَكُمْ قَدْ اگلا جملہ کہنے سے رک جاؤ، اس میں تمہاری ہلاکت ہے، ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ مگر یہ لوگ کب ٹھہرنے والے تھے؟ وہ طواف کرتے جاتے اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے جاتے إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، مگر وہ شریک کہ جو تیرا اپنا ہی ہے، اس شریک بزرگ کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ بزرگ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو آگاہ کیا اسی کا نام شرک ہے، اور جس کسی انسان کو انسان کی کسی مورتی کو، بزرگ کے کسی بت کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اس حقیقت میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو متواتر توحید کی دعوت دیتے چلے گئے، انہیں پکار پکار کر یہ کہتے چلے گئے او اللہ کے بندو، اللہ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہو یہ تو کسی رزق اور عنایت کے مالک ہی نہیں، لہٰذا تمہیں کیا دیں گے؟ اس پر ان میں سے کچھ لوگ جھٹ سے بولے ما نعبدہم الا لیقربنا الا اللہ زلفا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ ترجمہ: جناب ہم ان کی عبادت کب کرتے ہیں؟ ہم ان کے نام کی نظریں نیازیں محض اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے انتہائی قریب کر دیں، اور چونکہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یہ ہستیاں بڑی نیک اور مقرب ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، لہذا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کر دیتی ہیں اور پھر ہمارے سارے اٹکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ قریش مکہ میں سے ایسی باتیں وہ لوگ کرتے تھے جو میرے حضور کی توحید دعوت کے دلائل کا وزن دل میں محسوس کرتے تھے، اور پھر وہ معذرت خواہانہ انداز اپنا کر یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ جی ہم بھلا ان کو تو خدا تھوڑا ہی سمجھتے ہیں اور اللہ کا شریک تھوڑا ہی مانتے ہیں، ہم تو بس انہیں نیک بزرگ سمجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ لیکن میرے حضور نے ان کے اس عذر کو بھی شرک ہی داخل سمجھا، اور پھر جب ان کے عام لوگ ان ہستیوں کے سالانہ عرصوں پر جاتے تھے تو سجدے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، مرادیں بھی مانگتے تھے، تب میرے حضور انہیں باور کراتے تھے کہ یہی تو عبادت ہے جس کا تم انکار کرتے ہو، بتاؤ یہ ان بزرگوں کی عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض یہ لوگ میرے حضور کے اب دشمن بن گئے۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، یہ سارے لوگ میرے حضور کو ستاتے چلے گئے، پتھر مارتے چلے گئے، گالیاں دیتے چلے گئے، راہ میں کانٹے بچھاتے چلے گئے،
الٹے سیدھے نام رکھتے چلے گئے، جادوگر اور دیوانہ تک قرار دیتے چلے گئے، مگر میرے حضور مسکراتے چلے گئے، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے چلے گئے، اس لیے کہ میرے حضور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں یاد رکھو، اس سے بڑا خدمت خلق کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا دنیاوی دکھ دور کر دیا جائے، بلا شبہ یہ خدمت خلق ہے، لیکن اگر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دکھوں سے بچا لیا جائے تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میرے حضور نے واضح کر دیا کہ تم لوگ جو چاہو مجھے کہتے چلے جاؤ اور جو چاہو کرتے چلے جاؤ، میں تو تمہیں یہ دعوت دے کر رہوں گا، تمہیں جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کی کوشش سے باز نہ آؤں گا۔ اس لیے سب سے بڑی ہمدردی و توحید کی نعمت سے مالا مال کرنے کی ہمدردی ہے، اور میں توبہ کا نبی ہوں اور رحمت کا نبی ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اے ہندو حکمرانوں، اے ہندوستان کے ہندو حکمرانوں، بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کے انتہا پسند لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم قریش مکہ اور ابو جہل کے وارث ہیں، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کعبے میں بت ہوا کرتے تھے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ جی ہاں، واقعی تم ابو جہل کے وارث ہو اور میرے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اسی لیے میرے حضور نے مکہ فتح کر کے کعبے میں موجود بتوں کو توڑا اور کعبہ اپنی اصل حالت پر لوٹ گیا۔ پاکیزگی کی وہ حالت اور آثار جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی، کعبہ پھر اسی پر قائم ہو گیا۔ یوں اصل وارث ابو جہل نہیں، میرے حضور ہیں۔ اے ہندو انتہا پسندو، ابو جہل کی وراثت کا تم نے حق ادا کیا۔ ابو جہل میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا، تم نے بھی مسٹر رشدی کو کھڑا کیا، اس نے ناپاک ناول لکھا، اس میں میرے حضور کو گالیاں دیں، اور پھر وہ برطانیہ جا بسا۔ پھر ایک عورت بنگلہ دیش سے اٹھی، یہ تسلیمہ نسرین تھی، اس نے بھی ناول لکھا، میرے حضور کو گالیاں دیں، تم نے اس عورت کو بھی اپنے بھارت میں پناہ مہیا کی۔ الغرض تم یہ کمینی حرکتیں کرتے ہو، مگر جس ذات کے خلاف کرتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے۔ وہ عظیم ہستی میرے حضور ہیں۔ میرے حضور پر جو قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ کی طرف سے میرے حضور نے ہم ایسے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ ترجمہ: یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اے مسلمانوں تم ان بتوں کو مت برا بھلا کہنا، ورنہ یہ مشرک لوگ بھی دشمنی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بے علمی میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اے انتہا پسند ہندوؤں، دیکھو میرے حضور کے منصفانہ تعلیم اور تم ایسے شفیق اور پر رحمت حضور پر یا وگو نازل ناول لکھنے والوں کو پناہ دیتے ہو۔ ڈنمارک کے اخبار نے خاکے بنائے تو تم لوگوں نے بھی نقالی کرتے ہوئے میرے حضور کے خاکے بنائے۔ ارے جعلی خاکے بنانے والوں، میرے حضور کی سیرت کے اصلی مناظر ملاحظہ کرو، ان مناظر کو ذہن کے صفحات پر نقش کر کے ذرا سوچ و بچار کرو۔ ابو جہل کے وارث ہو، ہاں تم ابو جہل کے وارث ہو، اور ہم اپنے حضور کے وارث ہیں۔ میرے حضور فرما گئے، نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ بحوالہ ابو داؤد۔ گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ خاکے کیوں بناتے ہو؟ ناول کیوں لکھتے ہو؟ آؤ ہم سے مکالمہ کرو، اپنے حضور کے وارث ہم موجود ہیں، تم اپنے بتوں کی مشکل کشائیاں ثابت کرو، ہم ان کی بے بسی ثابت کرتے ہیں اور اپنے ایک اللہ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہم تمہارے کرشنا جی، ہنومان جی، رام جی اور شیوا جی کے بارے میں تمہاری کتابوں سے باتیں کرتے ہیں، تم ہمارے قرآن پر ہماری صحیح اور حسن احادیث پر بات کرو۔ آؤ دلیل کے میدان میں آؤ۔ میرے حضور پر کیچڑ اچھالنے والوں کو پروٹوکول دے کر گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ میرے حضور جس طرح دعوت کے میدان میں تمہارے وارثوں مشرکین مکہ کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھے، اسی طرح ہم بھی تمہارے لیے دعوت کے فیلڈ میں سراپا رحمت و شفقت ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، میرا اور میری امت کا معاملہ مثال کے طور پر کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص نے آگ جلا ڈالی، پتنگے اور پروانے اس آگ میں گرنے لگ گئے، چنانچہ میں، اے میری امت کے لوگوں، تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور آوازیں بھی دیتا ہوں کہ آگ سے ہٹ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم میرے ہاتھوں سے پھسلتے چلے جاتے ہو، دھکم پیل کرتے ہوئے مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہو اور جہنم میں جا گھستے ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔
یہ ہے میرے حضور، ہم اپنے حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تمہارے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں، مگر تم اے شرک کا ارتکاب کرنے والو جہنم میں گھستے چلے جاتے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والو۔ دیکھو یہ ہے میرے حضور کا رحمت و مودت اور ہمدردی و غم کساری سے آراستہ اسوا۔ دکھلاؤ تو دنیا میں کسی ایسے مرشد کا نمونہ، اللہ کی قسم دکھلائی نہ دے گا۔ اے بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں کے پجاریوں، تمہارے بڑوں یعنی مشرکین مکہ اور تمہارے بڑوں کے سردار ابو جہل نے میرے حضور کو حد درجے ستایا، ساتھ دینے والوں کو بھی خوب ستایا۔ آخرکار اللہ نے ایک موقع پیدا کیا، وہ یوں کہ حج کے موقع پر یثرب کے لوگوں نے میرے حضور کی دعوت کو جانا اور پہچان لیا، ستائے جانے کے تکلیف دہ مناظر کو بھی بھانپ لیا۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ اگلے سال یثرب والے پھر آئے، اب کہ انہوں نے اصرار کے ساتھ حضور کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرما لی۔ ہندوؤں، تمہارے بڑوں یعنی مکے کے مشرکوں نے کہا ہم جانے نہ دیں گے، قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے، مگر میرے حضور نے چپ چاپ خاموشی سے اپنا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا، اونٹنی پہ بیٹھے اور چل دیے، پردیسی بادشاہ بن گئے۔ ڈنمارک کے لوگوں، تم نے میرے حضور کے خاکے بنائے، ذرا غور کرو، تمہارے ہاں آئینی بادشاہ موجود ہیں، ملکہ موجود ہے، تمہارے ہاں یہ قانون ہے کہ ڈنمارک کا جو بھی بادشاہ بنے گا وہ ڈینش ہوگا، ملکہ بنے گی وہ بھی ڈینش ہوگی، اور صرف ڈینش ہی نہیں بلکہ اس کا ڈنمارک کی شاہی خاندان سے ہونا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں یہی قانون ہے، برطانیہ ہو یا آسٹریلیا، اردن ہو یا مراکش، قانون یہی ہے۔ جی ہاں، آج 21ویں صدی میں بھی یہی قانون ہے۔ جمہوری ملکوں میں صدر بنے گا یا وزیر اعظم، اس کا بھی قانون یہی ہے۔ امریکہ کا صدر بنے گا تو امریکہ میں اس کی پیدائش ضروری ہے، اس کا عیسائی ہونا بھی ضروری ہے۔ جرمنی کا چانسلر بنے گا تو جرمنی کی شہرت ہونی ضروری ہے۔ جاپان کا صدر بنے گا تو جاپان کی شہریت ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کا بنے گا تو یہاں کی شہریت ضروری ہے۔ فرانس کا صدر بنے گا تو فرانسیسی ہونا اور عیسائی ہونا لازم ہے۔ مگر ذرا سوچو خاکے بنانے والوں، سوچو 1400 سال قبل جب قبائلی نظام تھا، تعصب زوروں پر تھا، معمولی سی سرداری کے لیے سالہ سال جنگیں ہوتی تھیں۔ یارو، یہ دور میں ایک ستایا ہوا مہاجر چلا جا رہا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ساتھ ایک ساتھی ہے، ایک خادم ہے، صرف 3 کا قافلہ ہے۔ لوگوں، میرے حضور سفید کپڑے پہنے، سفید پگڑی زیب تن کیے ہوئے خشک پہاڑوں اور ریگستانوں کا سفر اونٹنی پر بیٹھے طے کیے چلے جا رہے ہیں۔ سفید رنگ تو آج بھی امن کا نشان ہے، جنگوں میں سفید جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ میرے حضور سراپا سفید، رنگ بھی سفید، لباس بھی سفید، امن کا سنبل، سکون اور وقار کا پیکر، سلامتی کا شاہکار بنے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا، مہاجر کا ہیں، مہاجر اور لوکل کے درمیان تو لڑائیاں ہوتی ہیں، حقوق پر دنگے فساد ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، 21ویں صدی میں بھی ہوتے ہیں، مگر میرے حضور کیسے مہاجر ہیں کہ 1400 سال قبل کے قبائلی معاشرے نے، یثرب کے لوکل لوگوں نے میرے مہاجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کا حکمران بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ حکمران کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ لوگوں، مجھے دنیا میں دوسری کوئی اور مثال دکھلاؤ، چھوڑو 14 صدیاں قبل کو، آج کی روشن خیال دنیا میں دکھلاؤ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی دنیا میں دکھلاؤ، اس دور کو جسے مہذب کہا جاتا ہے اس میں دکھلاؤ۔ تم نہ دکھلا سکو گے، اللہ کی قسم نہ دکھلا سکو گے۔ یارو، پھر میرے حضور کی زندگی کو پڑھو، تعلیمات دیکھو، پھر دیکھنا تمہارا دماغ کیسے خاکے بناتا ہے۔ ماننا پڑے گا میرے حضور کوئی بے مثال شخصیت تھے، تبھی تو تاریخ کا یہ ایک انوکھا اور منفرد کام ہوا ہے۔ میرے حضور نے ضرور عقیدہ و علم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روشن کر دیے تھے کہ جن چراغوں کے نور نے تعصبات کے اندھیروں کو نابود کر دیا، ایسا نابود کیا کہ یثرب کے لوگوں نے یثرب کا نام تک بدل دیا اور نیا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ خاکے بنانے والوں، آؤ میں تمہیں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمران مدینہ کی حکمرانی کے مناظر دکھلاؤں، ذرا ملاحظہ تو کرو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔